نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ جناب علامہ صاحب، حاضرین مجلس، معززین کرام، اہلیان علاقہ، ثناخان مصطفیٰ، تمام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خاکسار کا انداز بیان اور بیان پیش کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے دیگر احباب سے، امید ہے ساتھیوں کو پسند آئے گا۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آج جس محفل میں آئے ہیں اس محفل میں آ جانا ہی باعث بخشش اور باعث ثواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو خود مناتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کریم نے خود بلند فرمایا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس ذکر کو بلند کر کے دعویٰ کرنے والے؟ یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے، باعث بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں شمولیت کے لیے۔ لیکن مشہور قول ہے، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں پھر اس کام کا کیا فائدہ؟ اگر ہم یہاں آئے ہیں تو صرف آ کر سرکار کی ثنا سن لینا بھی ہمارے لیے بہت افضل و اعلیٰ مقام ہے، لیکن ہمارے آنے کا کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے، کچھ ہم سیکھ کر جائیں، کوئی نئی بات سمجھ کر جائیں تاکہ ہمیں ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے اور اس کا ثواب آپ سب کو بھی ملتا رہے اور بتانے والوں کو بھی ملتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر مختلف انداز میں احکامات جاری فرمائے۔ جو آیت گرامی ابھی پیش کی ہے، اس آیت گرامی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب اور منفرد شان بیان فرمائی گئی۔ اس آیت گرامی کی تفسیر کے کئی پہلو ہیں، مختصر وقت کے ساتھ ہم اس کے 1، 2 یا 3 پہلو جتنا وقت مل سکا پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا ایک خاص پہلو پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو بجلی جس سے یہ پنکھا، یہ بلب، روشنی، اسپیکر چل رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہماری تقریر میں، بیان میں ایسے سننے والا صرف سننے والا بیان نہیں ہے، یہ میں نے پہلے کہا ہے۔ یا علی حق محبوب یا محبوب، حق محبوب یا محبوب۔ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور انٹریکشن والا بیان ہے۔ جو میں پوچھوں گا نا اس کا ساتھیوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا جواب بھی دینا ہے تاکہ بات جس پر ہم جانا چاہتے ہیں جا سکیں۔ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ تھرمل پاور ہاؤس سے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں سے یہ بجلی آ رہی ہے، اگر ہم اس یہ پنکھے کو، اس بلب کو اسی تھرمل پاور ہاؤس پر جہاں سے یہ بیسک جنریٹر سے بجلی بن رہی ہے وہاں جا کے لگائیں تو یہ جلے گا؟ نہیں، یہ جل ہی جائے گا۔
جلے گا نہیں، یہ جل ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ پاور کا فرق ہے۔ بہت اچھا جواب دیا ساتھی نے، پاور کا فرق ہے۔ بجلی وہی ہے جو وہاں سے چلتے ہوئے 144 وولٹ اور 144,000 وولٹ اور پھر آگے 72,000 اور پھر 35,000 وولٹ اور پھر 11,000 وولٹ اور پھر 440 اور پھر 220 پہ آ کے پھر اس کو چلا رہی ہے۔ بجلی وہی ہے، تقسیم در تقسیم ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس بلب اور اس پنکھے کی یہ اوقات نہیں ہے، لفظ ممکن ہے سخت ہو کہ اس بلب اور پنکھے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ اس گرڈ سے ڈائریکٹ بجلی لے سکے، سبحان اللہ۔ تو یہ صحیح ہوگا نا؟ بات بڑی گہری ہے اگر کسی کو سمجھ آ گئی ہو تو، کہ اس بلب اور پنکھے کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ چل اسی بجلی پر رہا ہے، لیکن اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ وہاں سے ڈائریکٹ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یا رب وہ ہے جس نے تم میں سے امی لوگوں میں سے، امی اس کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا ظاہری طور پر نہ جانتا ہو، ان پڑھ اور لکھنا پڑھنا نہ جاننے والے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ان میں سے ایک شخص کو رسول مقرر کیا ہے، اور وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ رسول، دوبارہ جملہ سن لیں، مقرر کس کو رسول کیا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ ان لفظوں کو یاد رکھنا ہے، اس شخص کو رسول مقرر کیا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ کرے گا کیا؟ وہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ کمال نہیں ہے بھئی؟ بندہ وہ مقرر کیا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور کام کیا ہے؟ وہ پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ گویا سب سے پہلے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص شان بیان فرما دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ دیا ہے، تبھی پڑھ پڑھ کے سنا سکتا ہے نا، ایسا تو نہیں پڑھ پڑھ کے سنا سکتا۔ پھر تمہارا تصفیہ کرے گا، تزکیہ کرے گا، سیدھے راستے پر چلائے گا، اور اس کے آنے سے پہلے تم لوگ سری گمراہی میں تھے۔ سوال آ گیا جناب، اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے آخر میں خود ارشاد فرمایا، انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو ایک اشارے سے، ایک کن سے ساری مخلوق مسلمان ہو جائے، ہو سکتی ہے؟ بے شک، کسی کو شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ شک ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ چاہے تو سارے کے سارے لوگ سارا دن صرف عبادت کریں اور کسی کو روزگار کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو بھوک پیاس اور حوائج ضروریہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کو یہ نظام پسند شاید نہیں آیا، یقیناً۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ بنا دیے، اور ان لوگوں کو بھٹکانے کے لیے شیطان بھی پیدا کر دیا۔ شیطان کا بھی خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ اور یہ سارا معاملہ جب چل پڑا، مخلوق چلتی گئی، تو اس مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے گئے، اور جب نبیوں کی سلسلہ ایک خاص معیار تک پہنچ گیا
اور انسانی عقل ایک خاص درجے تک پہنچ چکی تو پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ظاہر فرمایا، اور پھر ان کو رسول مقرر فرمایا۔ رسول تو شروع سے ہی ہے، لیکن ان کی رسالت اور نبوت کا اظہار کیا گیا۔ اب بات ذرا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو تمام ہدایت خود ڈائریکٹ دے سکتا ہے، لیکن ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم ڈائریکٹ ہدایت لے سکیں۔ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا خاص اعلان فرما دیا کہ میں ایک رسول مقرر کر رہا ہوں جو کہ میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ اصل علم، فیض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں ہر اس شے کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہم تک پہنچانے کے۔ تو یہ ایک خاص شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وسیلہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہماری طرف علم کو پہنچاتے ہیں، ہدایت کو پہنچاتے ہیں، روحانیت کو پہنچاتے ہیں، ہر معاملے کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یار عجیب سی بات ہے، اللہ نے دینے کے لیے بھی وسیلہ رکھا ہوا ہے، ہم لینے کے لیے وسیلے کے انکاری ہوئے کھڑے۔ ہماری عقل مت کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے دینے کے لیے وسیلے کا قانون بنا دیا ہے، ہم لینے کے لیے بھی وسیلے کے قانون سے منحرف ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں۔ خطاب کس کو کیا؟ ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی دو قسمیں کی ہیں، میں نہیں کر رہا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پہ یقین آ گیا، اس کا قیامت پر یقین آ گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اللہ نے اس کے دو حصے کیے ہیں، مومن بھی اور منافق بھی۔ اور مومنوں کو خطاب فرما رہا ہے، یعنی پہلے تو یہ بات کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایمان ہی بڑا کمال ہے، تو ایمان بڑا کمال نہیں، ایمان کمال کا درجہ ہے پہلا۔ اگلی بات کی طرف قدم بڑھائیں، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو۔ جو ایمان والا نہیں اس کو کہا ہی نہیں ہے، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، اور صریح حکم کے بعد بھی اگر کوئی شخص وسیلے سے انکاری ہو تو پھر یقیناً شیطان کی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو، اور یہ وسیلہ کو آسان کام نہیں ہے۔ اردو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو پنجابی میں شفٹ ہو جائے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ وسیلہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جہاد جیسی محنت کرنی ہوگی۔ وجاہدوا فی سبیلہ السلام علیکم۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ ہاں جی، فلاح پا سکو، خدا ختم تھے تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو۔ بس یاد سبحان رکھو، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی ملنا ہے شروع ہونا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملنا ہے۔
وسیلہ حقیقی ختم ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ سورۃ جمعہ کے اندر ان کے اس تقرری کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس سوچیں، اس کے الٹ سوچیں، تو وہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری گمراہی ہے۔ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ جانا لاہور کو ہے اور کراچی کی ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جدھر ہم نے جانا ہے ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا ہے تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وسیلہ حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کچھ لے سکتے ہیں؟ سوال آ گیا نا۔ جنریٹر سے، جو ڈیم سے بجلی بنی، اس سے تو پنکھا نہیں چلے گا، بلب نہیں چلے گا۔ جو 72,000 وولٹ کی وائرنگ ہے نا، وہاں پہ بھی بلب نہیں چلے گا۔ ہمارے مطلب کا بلب پھر بھی نہیں چلنا۔ آگے آ کے جو 32,000 ہے نا، 45,000، اس پہ بھی نہیں چلنا۔ 11,000 وولٹ پہ بھی ہمارا بلب نہیں چلنا۔ ہم کو 220 وولٹ پہ ہی آنا پڑنا ہے۔ اور 220 وولٹ پہ بھی اگر ہم نے ڈائریکٹ کنڈیاں لگا لی تو پھر جرمانہ نہیں ہے بھائی جی، پھر بھی میٹر لگوانا پڑنا ہے۔ یہ سارے وسیلے ہی ہیں نا۔ ایک گریڈ اسٹیشن، چھوٹا گریڈ اسٹیشن، چھوٹا گریڈ اسٹیشن، ٹرانسفارمر، اور پھر ہمارا میٹر، یہ سارے وسیلے ہیں درمیان میں اسی مرکز سے بجلی لینے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اتنی بلند ہے کہ ہم لوگوں کی اوقات نہیں کہ ہم وہاں سے ڈائریکٹ فیض یاب ہو سکیں۔ ہمیں اپنی اوقات کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنی حیثیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اسی لائن میں جڑنا ہوگا۔ اور وہ لائن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، اولیاء کرام، نسل در نسل چلتا ہوا ایک سلسلہ، اور اس سلسلے سے منسلک ہمارا میٹر جہاں سے ہم کو ملنا ہے، ہمارا مرشد۔ مرشد وہ شخص ہے جو ہمارا میٹر ہے، جس کے ذریعے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں پیش کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ہم تک پہنچائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصلی وسیلہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت، فلاح، رہنمائی، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آئندہ کی زندگی پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وسیلے کو ہم ایک اور پہلو سے بھی دیکھتے ہوئے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کافی دیر یقیناً ساتھیوں کو ہو چکی ہے اور لنگر بھی تیار ہے۔ یہ جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک ایک وسیلے کا راستہ بتایا ہے، اس وسیلے کے راستے کو ذرا قیامت میں دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ کیا یہ وسیلے کا راستہ قیامت والے دن بھی کچھ کام آئے گا؟ کوئی اس راستے کی وہاں ویلیو ہے؟ آج ہم کہتے ہیں
ہمارے مرشد کا جھنڈا ہوگا جی، ہم وہاں کھڑے ہوں گے جی. ایسا ہی ہے نا، مشہور بات ہے. اس کی کوئی قیامت والے دن واقعی حیثیت ہوگی؟ کوئی اس کا کہیں سے کوئی ثبوت بھی ملتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب رشتوں کی اہمیت ختم ہو چکی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اپنے اپنے امام اور مرشد کے ساتھ حاضر ہو جاؤ. اب اس ایک جملے، اس ایک حکم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ترجمہ میں تصوراتی طور پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. حکم ملا کہ اپنے اپنے امام اور مرشد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. مرشد کے ساتھ تو تب کھڑے ہوں گے جب اس کو پہچانیں گے. جس کو پہچانتے ہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیسے ہوں گے؟ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو کوئی پتہ نہیں. اور اگر پہچانتے ہیں، وہ دور بھی کھڑا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی ہوں، قریبی ہوں. گویا سارے رشتوں کی پہچان ختم، مرشد کی پہچان کا حکم. جن ساتھیوں کو بات سمجھ آئی ہے سبحان اللہ زور سے کہہ دیں، سبحان ہاتھ اللہ. اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں. سارے رشتوں کی پہچان ختم، مرشد کے رشتے کی پہچان کا حکم. ایسے نفسا نفسی کے دور میں ایک ناواقف آدمی کو مرشد اپنے ساتھ کیوں جوڑ لے گا؟ اپنی پڑی ہوئی ہے، ساتھ میں دوسرا بندہ آ کے کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں جی، میرے گناہ بھی تہاڈے کھاتے چ نے. کیوں بھائی؟ نہیں سوچے نا ذرا، سوچنے کی بات ہے نا کہ نہیں ہے؟ بھئی ہم اپنے مرشد کے پاس چلے گئے کہ جناب ہم نے دنیا میں آپ کا ہاتھ تھاما تھا، اب ہمارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ہیں، بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے مرشد کو لے کر آ جاؤ، امام کو لے کر آ جاؤ. ہمارے امام آپ ہیں، بتائیں کیا کریں؟ اب وہ ہمیں کیوں جوڑ لیں گے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کو مرید کی پہچان کی اجازت ملے گی. سبحان اللہ. بات سمجھنے کی ہے. ہر رشتے کی پہچان ختم، مرشد کے رشتے کی پہچان کا حکم، اور مرشد کو مرید کی پہچان کا اذن، اجازت. اور یوں ایک گروپ بننا شروع ہوگا. آج وسیلے کی بات کو سمجھ لیں. ایک گروپ بننا شروع ہوگا. ہم سب اس مجلس میں کافی سارے ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہیں، کافی سارے خاکسار کے مرید بھی بیٹھے ہیں. ہم سب پیر بھائی کٹھے ہو کے اپنے مرشد گرامی حضور قبلہ فقیر سید محبوب علی شاہ غوث الزمان کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے حکم کے مطابق. لیکن حکم کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے. ہمارے لیے اکیلے کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے مرشد کے لیے بھی ہے. ہم اپنے پیر بھائیوں سمیت ذرا تصور کریں اس بات کو، تصور میں اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو شجرا پیر بھائیوں کو ملا جاتا ہے نا، شجرا جو پیر بھائی ہمارے ہیں ابا جی کے مرید ہیں وہ سب شجرے سے واقف ہیں. یہ جو آپ کو شجرا ملتا ہے نا، یہ قیامت والے دن آپ کا خیمہ نمبر ہے، یہ آپ کا کیمپ نمبر ہے. قیامت والے دن آپ نے کہاں پر بیٹھے ہونا ہے، یہ وہ ریکارڈ ہے. سارے پیر بھائی کٹھے ہو کے اپنے مرشد کے پیچھے. حکم تو ہمارے مرشد کے لیے بھی ہے. گویا اگلے سٹیپ میں ہمارے مرشد اپنے پیر بھائیوں سمیت اپنے مرشد کے پیچھے،
وہ اپنے پیر بھائیوں سمیت اپنے مرشد کے پیچھے، وہ اپنے پیر بھائیوں سمیت اپنے مرشد کے پیچھے گروپ جڑتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے پیر بھائیوں سمیت اپنے مرشد کے پیچھے چلتے چلتے حضور غوث پاک آ جائیں گے، سبحان اللہ، اور حضور غوث پاک آرڈر تو سب کے لیے، وہ اپنے پیر بھائیوں سمیت اپنے مرشد کے پیچھے چلتے چلتے مولا علی علیہ السلام آ جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں آ سبحان رہی؟ اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت علی علیہ السلام اپنے پیر بھائیوں سمیت، صحابی سارے ان کے پیر بھائی ہیں، وہ اپنے پیر بھائیوں سمیت اپنے مرشد کے پیچھے۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے زور سے سبحان اللہ کر دے۔ سبحان اللہ، اور بھائی ابھی سمجھ نہیں آئی، سارے لوگ کٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کٹھے ہو گئے ہیں، ایک الگ سبحان گروپ اللہ، بن گیا ہے سبحان اللہ، ان لوگوں کا جنہوں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھ کر، وسیلہ مان کر، وسیلہ پکڑا ہے، وہ قیامت والے دن ایک گروپ میں الگ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کے مرشد کا نمبر آپ کا خیمہ نمبر ہے، اتنے نمبر پر آپ کا مرشد آتا ہے، وہی آپ کا خیمہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے، وہی آپ کا گروپ نمبر ہے۔ اور پھر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الگ سے کھڑے ہو جائیں گے